بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ 3 کلاس اسلامیات کا ہم نے سبق نمبر 1.4 سٹارٹ کیا ہوا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا تھا حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث اسے کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہوں، ان کو حدیث کہتے ہیں۔ ہم نے 2 حدیث پڑھی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ان دونوں احادیث کو یاد کرنا ہے اور ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، اور امید ہے بچوں نے یاد کیا ہوگا۔ ہم نے دوسری حدیث تک پڑھا تھا، اس کے نیچے ہم نے پڑھنا تھا اس حدیث مبارک سے ہم نے 2 باتیں سیکھی ہیں، یعنی جو اوپر والی حدیث ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ انہوں نے کہا اس حدیث میں سے ہم نے 2 باتیں سیکھی ہیں، کون کون سی دیکھتے ہیں۔ حدیث ایک ہے، بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یعنی ہم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور دوسروں کو پڑھاتا بھی ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو ثواب ملتا ہے، لیکن جب آپ دوسروں کو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ دوسرا ہے، ہمیں قرآن مجید صرف سیکھنا نہیں بلکہ باقی لوگوں کو سکھانا بھی ہے۔ اب آپ کے مائنڈ میں یہ آتا ہوگا کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے کیسے ہیں؟ سیکھنے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے اعراب کو پڑھنا، رموز اوقاف کا خیال کرنا، کہاں پہ تویں آ رہا ہے، کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کہاں پہ نہیں ٹھہرنا، ان سب باتوں کا خیال کرنا، یہ قرآن پاک کو سیکھنا ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک باکس ہے جس میں لکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی یہ بھی حدیث ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا جو بھی قول ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں یا فرماتے ہیں وہ حدیث کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی مومن کہتے ہیں مسلمان کو جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، اس کے نبی اور رسول پر یقین کرتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہے ہم مومن ہیں، ہمارا ہتھیار جو ہے دعا ہے، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے، دعا سے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اب حدیث نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادات، ترجمہ دعا عبادت کا ماخذ ہے، یعنی دعا عبادت کا ماخذ ہے۔ اس کا ہے ہمیں ہر مشکل اور آسانی میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، یعنی اگر ہم کسی مشکل میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، یا ہمارے پہ آسانی بھی ہے، مطلب صرف ہم مشکل میں ہی نہیں بلکہ آسانی میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ کوئی بھی نیک کام اور عبادت کرنے کے بعد دعا مانگنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر دے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اس کا صلہ ہمیں نیک صلہ ملے۔ اسلام نے ہر کام کی دعا بتائی ہے، ہمیں ان تمام دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی ہمارے دین نے ہمیں ہر کام کی دعا بتائی ہے، چاہے وہ سونا ہے، چاہے وہ کھانا ہے، چاہے وہ پینا ہے، چاہے وہ گھر سے آنا ہے، مطلب گھر میں آنا ہے یا گھر سے نکلنا ہے، ہر چیز کی دعا بتائی ہے۔ حدیث نمبر 4 ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل معروف صدقات، ترجمہ ہر نیک کام صدقہ ہے، یعنی ہمیں ہر نیک کام ایسے کرنا چاہیے کہ جیسے صدقہ ہو، یعنی ہم صدقہ دے رہے ہیں، جیسے اب نیک کام کر رہے ہیں، ہمیں اس کو یہ نہیں کہ ایک نیک کام کیا ہے تو ہم اس کو مسلسل لے کے چلتے رہے، بھئی ہم نے یہ کیا تو بس ٹھیک ہے یہی ہے، نہیں، ہمیں نیک کام کرتے رہنا چاہیے۔ صرف مال خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں بلکہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی صدقہ ہے، یعنی عام طور پر تو ہم صدقہ جو ہے وہ اپنے مال سے دیتے ہیں نا، تو صرف اپنے مال سے صدقہ دینا نہیں ہوتا، بلکہ اگر آپ کہیں سے گزر رہے ہیں تو راستے میں پتھر ہے تو اگر آپ پتھر بھی ہٹا دیں گے تو وہ بھی آپ کا نیک کام ہے اور یہ بھی صدقہ ہی کہلائے گا۔
اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک کام کرنے کی ترغیب دی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کام کرنے کو کہا ہے۔ ہمیں برے کاموں سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے کہ جن سے لوگوں کا فائدہ ہو، یعنی ہمیں برے کام جیسے جھوٹ بولنا، حسد کرنا، لوگوں کی چغلی کرنا، یہ سب کام نہیں کرنے چاہیے، اور ہمیں ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، یعنی اگر کوئی مشکل میں ہے تو اس کا ہاتھ بٹا دیا، اس کی مدد کر دی، اگر کوئی معذور ہے تو اس کی مدد کر دی، اگر کوئی اندھا ہے تو اس کو رستہ دکھا دیا، یہ سب ہمیں نیک کام بھی کرنے چاہیے۔ یہ آج ہم نے 2 حدیث پڑھی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی حدیث ہیں، آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے اور ان کے ترجمے بھی یاد کرنے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے 2 حدیث پڑھی تھی، وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے۔ یہ 4 کی 4 حدیث آپ نے یاد کرنی ہے۔ آج کا ہمارا لیسن یہی تک تھا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔